محبت ہر رشتے سے کی جاتی ہے اور اس کے مختلف تقاضے ہوتے ہیں، لیکن ہر محبت عارضی ہے، ہر محبت ذاتی ہے، ہر محبت کسی نہ کسی لالچ پر ہے، ہر محبت کسی نہ کسی رشتے پر ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے ساتھ جو محبت ہے، اللہ کی چاہت، اللہ کی بندگی، اللہ کی جو محبت ہے، یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اس میں کوئی رشتہ انوالو نہیں ہوتا۔ اور اس کے تقاضے کیا ہیں؟ قربان جائیں، عقلی اور شعوری محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ کی محبت سب محبتوں پر فائق ہو۔ یعنی جہاں ماں کی ممتا ہے، باپ کی اپنا محبت پدری ہے، بھائی کی محبت شفقت ہے، بہن کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، عزیزوں اور رشتہ داروں کی محبت ہے، ہر محبت ہیچ ہے، لیکن اللہ کی محبت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی محبت ہو۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی، اللہ تعالیٰ کے لیے بغض رکھا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عطا کیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے روکا، تو اس نے ایمان مکمل کیا۔ یعنی محبت الہی کا یہ بھی تقاضا ہے کہ آپ زندگی میں جو معاملات کرتے ہیں، کاروبار ہے، تجارت ہے، بیوی بچوں کی خدمت ہے، دوست احباب سے ملاقات ہے، جو بھی آپ کے معاملات زندگی ہیں، وہ فقط اللہ کی رضا کے لیے کی جائیں۔ یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے۔ کسی کو دیتے ہیں، عطا کرتے ہیں، اللہ کی محبت کے لیے کریں۔ کسی سے محبت رکھتے ہیں تو اللہ کے لیے رکھیں۔ یہ آپ جو درس سن رہے ہیں، اللہ کے لیے سنیں۔ درس دیا جائے تو اللہ کے لیے دیا جائے۔ لوگوں کے ساتھ معاملات زندگی رکھے جائیں تو اللہ کے لیے رکھے جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ محبت الہی کے تقاضوں میں سے یہ تقاضا ہے، اور ایمان کامل ہی تب ہے کہ جب ہر عمل اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے، تقرب اللہ کے لیے، حصول منزل محبت الہی کے لیے کیا جائے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ ماں کی محبت مثالی ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ ماں کی جیسی محبت ہے، اس میں کسی قسم کا تصنع، ریا، بناوٹ نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے، خالص محبت ہے۔ اور اللہ رب العزت وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ بندے سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اب وہ خالق لم یزل کہ جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، اور اس کے بعد ہماری پرورش، جوانی، بڑھاپا، رزق، صحت، تندرستی، نعمتوں کی فراوانی، آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، کان دی ہیں سننے کے لیے، زبان دی ہے گفتگو کے لیے، کلام کے لیے، ہاتھ دیے ہیں گرفت کے لیے، پاؤں دیے ہیں چلنے کے لیے۔ ذرا اس شخص کو تو دیکھیے جس کے پاؤں ہی نہیں ہیں، ایسے شخص کو دیکھیے جس کے ہاتھ نہ ہوں، جس کے بازو نہ ہوں، تو پھر آپ دیکھیں کہ کیسی نعمتوں کا ظہور اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ کبھی نابینے کو دیکھیے تو پھر دیکھیے کہ آنکھ کی قدر کیا ہے، کبھی آپ بہرے کو دیکھیں تو پھر دیکھیں کہ کانوں کی سماعت کی قدر کیا ہے، کبھی آپ گونگے کو دیکھیں جو بول نہ سکتا ہو تو پھر آپ دیکھیں کہ زبان کی قدر و قیمت کیا ہے۔ لوگوں نے لاکھوں روپے خرچ کر لیتے ہیں گھٹنوں کا علاج کروانے میں، ٹانگوں کا علاج کروانے میں، لیکن اللہ رب العزت نے جو اس انسان کے وجود کو، بدن کو تیار کیا ہے، وہ لاکھوں روپے لگا لینے کے بعد یہ اس حالت اور کیفیت میں دوبارہ نہیں ڈھلتا جس میں اللہ رب العزت نے ڈھال دیا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی محبت ہے۔ اب اللہ رب العزت ہم پہ کیسی محبت فرماتا ہے، کتنا کر ان کو جو ہے وہ کھلی جگہ پر چرا رہے تھے اور خود پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اب وہ فرشتہ وہاں جا کر کرتا ہے اللہ رب العزت کا نام نامی اس میں گرامی لیا۔ یہاں ایک پنجابی کا میں آپ کو شعر سناتا ہوں، اور رومی کشمیر نے لکھا ہے کہ جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردہ، 100 مکر بہانے پا کے او دئی مرنے مردہ۔ جب اللہ کہا نا تو محبوب کا نام لیا گیا نا، تو جب وہ جانے لگا تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یار رک جا، ایک مرتبہ پھر میرے رب کا نام لے، پھر میرے رب کا نام بلند کر۔ اب وہ کہتا ہے
کہ پہلے تو میں نے ویسے نام لیا تھا، اب مجھے کیا دو گے کہ میں تمہارے رب کا نام لوں؟ تو آپ فرماتے ہیں یہ جو میرا ریوڑ تمہیں نظر آتا ہے نا، آدھا ریوڑ تمہیں دے دوں گا اگر تم میرے رب کا نام لو۔ وہ پھر کہتا ہے اللہ، صدائے دل نواز گونجتی ہے، اسم اعظم پکارا جاتا ہے۔ آپ نے اس کے بعد آدھا ریوڑ اس کو دے دیا۔ جب وہ جانے لگا ریوڑ ہانگ کر، تو آپ نے فرمایا رک جا یار، ایک مرتبہ پھر میرے رب کا نام لے، پھر میرے مالک کا نام لے، پھر ایک دفعہ جو ہے صدائے توحید گونجے یہاں۔ تو اس نے کہا کہ اب کیا دو گے؟ آپ نے فرمایا جو آدھا ریوڑ باقی ہے وہ بھی تمہیں دے دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کہا اللہ، آدھا ریوڑ وہ بھی لے لیا۔ جب وہ جانے لگا نا تو آپ نے فرمایا رک جا یار، ایک مرتبہ پھر میرے محبوب کا نام لے، پھر میرے رب کا نام لے۔ کہتا ہے اب آپ کے پاس دینے کے لیے رہا کچھ نہیں تو میں نام کیوں لوں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جو ریوڑ تم لے جا رہے ہو، ان کو سنبھالنے کے لیے، چرانے کے لیے، پانی پلانے کے لیے تمہیں کسی ایسے چرواہے کی تو ضرورت ہے، ایک خادم کی تو ضرورت پڑے گی۔ تو میں تمہاری ان بھیڑ بکریوں کو چراتا رہوں گا، چرواہا بن جاؤں گا تمہارا، اور تم میرے محبوب کا نام لیتے رہنا۔ خالق لم یزل نے فرمایا دیکھو فرشتو، وہ جس کو مجھ سے محبت ہے نا، جو میری رضا کے لیے رہتا ہے، جو میری رضا کے حصول کے لیے اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہا ہے، آج دیکھ لو کہ میرا بندہ، اس کی نظر میں مال کی قیمت، اس کی نظر میں اپنی نبوت شہرت کی قیمت کچھ نہیں ہے، اس کی نظر میں اگر قیمت ہے تو میرے ذکر کی ہے، میری محبت کی ہے۔ ناظرین کرام، یہی وجہ ہے کہ آج تصوف کے اندر ہمارے تمام سلاسل، قادریہ ہوں، چشتیہ ہوں، سہروردیہ ہوں، نقشبندیہ ہوں، اور ان کے ساتھ تمام جو شاخیں جڑی ہوئی ہیں، ان کا حصول مقصود کیا ہے؟ ذکر توحید، لا الہ الا اللہ کی صدائے دل نواز لگوانا، اور اولیاء اللہ کا حصول تقرب اللہ ہے، اللہ کی طرف بڑھنے کی منزل ہے، اور اللہ کے ساتھ جو محبت ہے وہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہے۔ اور بندہ مومن اللہ رب العزت کے لیے جو کچھ کرتا ہے وہ فقط اس لیے کہ اللہ کی رضا کے لیے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے صاحبزادے جب مشرب اسلام ہوئے تو ایک دن عرض کرتے ہیں ابا جان، بدر کے مقام پر 3 مرتبہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے ہیں، لیکن میں نے آپ کو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ بیٹے تم ایک مرتبہ بھی میری تلوار کے نیچے نہیں آئے، اگر آتے تو سر تن سے جدا کر دیتا، کیونکہ میں اس وقت جو ہے بحیثیت مومن تھا اور تم بحیثیت کافر تھے۔ میں اپنے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے رسول کی منشا اور ان کی خوشنودی کے لیے جو ہے وہ جنگ میں شریک تھا، اور تم ایک کافر کی حیثیت سے، اور جن لوگوں کا اللہ کی محبت پر حدیث مبارکہ میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مومن کا ہر کام، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اور مومن کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، اوڑھنا بچھونا، لباس، ہر چیز اللہ کی رضا جوئی، اور اللہ کی رضا جوئی میں یہ افضل ترین عمل یہ ہے ایک بندہ مومن کے لیے، جو سب سے افضل ترین عمل ہے وہ کیا ہے کہ وہ اپنی دوستی، اپنی دشمنی اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ عبادت، ریاضت، روزہ، زکوٰۃ، حج، لوگوں کے ساتھ معاملات زندگی، خدمت خلق، جتنے بھی معاملات ہیں اس کے، حسن سلوک کے، اور اس کے علاوہ اگر وہ کسی سے دشمنی بھی رکھتا ہے، کسی سے بغض و عناد بھی رکھتا ہے، تو وہ اپنی ذات کے لیے نہ رکھے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ایک کافر کی جو ہے سینے پہ آپ بیٹھے ہیں اور خنجر ہاتھ میں ہے، جنگ کا میدان ہے، اور اس پر مکمل طور پر آپ نے اس کو زیر کر لیا ہے، ابھی مارنے کے قریب تھے کہ وہ واصل جہنم ہو جاتا، لیکن وہ اپنے بدن پر زخموں کے لگے ہوئے نشانات سے اس قدر چور چور تھا کہ اس نے آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا۔
اس کا خیال اور گمان یہ تھا کہ اب میں جب یہ ان کے چہرے پر تھوکوں گا تو یہ فوراً مجھے واصل جہنم کر دیں گے اور اس تکلیف اور اذیت سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن یہاں اس کے الٹ ہوا، مولا علی شیر خدا کے چہرے پر جب اس نے تھوکا تو آپ اس کی چھاتی سے نیچے اتر گئے، چھوڑ دیا۔ اس نے کہا عجیب بات ہے، ابھی مارنے کے در پہ تھے اور ابھی چھوڑ دیا ہے، میں نے تو اس لیے تھوکا ہے کہ آپ جلدی مجھے مار دیں۔ تو قربان جاؤں اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حلال المشکلات والنوائب امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ فرماتے ہیں میرا تجھے مارنے کا جو حصول تھا وہ اللہ کی رضا تھی، میں تمہارے ساتھ جو جنگ لڑ رہا تھا وہ اللہ کے لیے تھا، میں تمہیں واصل جہنم کرنا چاہ رہا تھا وہ اللہ کے لیے تھا، اب تو نے میرے چہرے پر تھوکا ہے اور یہاں میری ذات شامل ہو رہی ہے، اس لیے تمہیں چھوڑ رہا ہوں، دوبارہ تم سے مقابلہ کیا جائے گا، میں تو تمہیں اللہ کی رضا کے لیے مارنا چاہ رہا تھا نہ کہ اپنی کسی رضا کی وجہ سے۔ ناظرین کرام، آج ہمارے لیے لازم ہے ہم اپنی محبتوں کو، ہر محبت ہیچ ہے، اللہ کی محبت اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ سے محبت کی ہے وہ فیض عالم علی حجویری بن جاتے ہیں، انہیں غریب نواز کا جو ہے وہ ٹائٹل دے دیا جاتا ہے، وہ گنجے شکر ہو جاتے ہیں، وہ محبوب الہی ہو جاتے ہیں، وہ ساہو چک کے تاجدار کلندر کبریا ہو جاتے ہیں، جو اپنی زندگی کا حصول اللہ کی ذات رکھتے ہیں اور ہر محبت سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔